حقیقی طاق مقدس یوحنا کی انجیل 15 باب 1 تا 8 آیات تک۔ حقیقی طاق میں ہوں اور میرا باپ باغبان ہے۔ جو ڈالی مجھ میں پھل نہیں لاتی اسے وہ کاٹ ڈالتا ہے، اور ہر ایک کو جو پھل لاتی اسے وہ چھانٹتا ہے تاکہ زیادہ پھل لائے۔ اب تم اس کلام کے سبب سے جو میں نے تم سے کیا ہے پاک ہو گئے ہو۔ تم مجھ میں قائم رہو اور میں تم میں قائم رہوں گا۔ جس طرح کہ ڈالی جب تک وہ طاق میں لگی نہ رہے اپنے آپ سے پھل نہیں لا سکتی، اسی طرح تم بھی جب تک مجھ میں قائم نہ رہو۔ طاق میں ہوں، تم ڈالیاں ہو۔ جو مجھ میں رہتا ہے اور میں اس میں، وہ بہت پھل لاتا ہے، کیونکہ مجھ سے جدا تم کچھ نہیں کر سکتے۔ اگر کوئی مجھ میں قائم نہ رہے تو وہ ڈالی کی طرح پھینک دیا جائے گا اور سوکھ جائے گا، اور لوگ انہیں بٹوریں گے اور آگ میں جھونک دیں گے اور وہ جل جائیں گے۔ اگر تم مجھ میں رہو اور میری باتیں تم میں رہیں تو جو کچھ تم چاہتے ہو مانگو، وہ تمہارے لیے ہو جائے گا۔ میرے باپ کا جلال اسی سے ہے کہ تم بہت پھل لاؤ، یوں ہی میرے شاگرد ٹھہرو گے۔ اتحاد محبت مقدس یوحنا کی انجیل 15 باب 9 تا 17 آیات تک۔ جیسے باپ نے مجھے پیار کیا ہے ویسے ہی میں نے تمہیں پیار کیا ہے۔ تم میرے پیار میں قائم رہو۔ اگر تم میرے حکموں پر عمل کرو گے تو میرے پیار میں قائم رہو گے، جس طرح میں نے اپنے باپ کے حکموں پر عمل کیا ہے اور اس کے پیار میں قائم ہوں۔ میں نے یہ باتیں اس لیے تم سے کہیں کہ میری خوشی تم میں ہو اور تمہاری خوشی کامل ہو جائے۔ میرا حکم یہ ہے کہ جیسے میں نے تم سے پیار کیا ہے تم بھی ایک دوسرے کو پیار کرو۔ اس سے زیادہ پیار کوئی نہیں کرتا کہ اپنی جان اپنے دوستوں کے لیے دے دے۔ تم میرے دوست ہو بشرطے کہ جو کچھ میں حکم کروں تم کرو۔ آگے کو میں تمہیں غلام نہ کہوں گا، کیونکہ غلام نہیں جانتا کہ اس کا مالک کیا کرتا ہے، بلکہ میں نے تمہیں دوست کہا ہے، کیونکہ جو باتیں میں نے اپنے باپ سے سنی ہیں میں نے وہ سب تمہیں بتا دیں۔ تم نے مجھے نہیں چنا بلکہ میں نے تمہیں چن لیا ہے اور تمہیں مقرر کیا ہے کہ تم جاؤ اور پھل لاؤ اور تمہارا پھل باقی رہے، تاکہ تم میرا نام لے کر جو کچھ باپ سے مانگو وہ تمہیں دے۔ میں تمہیں یہ حکم دیتا ہوں کہ تم ایک دوسرے کو پیار کرو۔ اظہار ثانی مقدس یوحنا کی انجیل 15 باب 18 تا 27 آیات تک۔ اگر دنیا تم سے کینہ رکھتی ہے تو تمہیں معلوم ہو کہ اس نے تم سے پہلے مجھ سے بھی کینہ رکھا ہے۔ اگر تم دنیا کے ہوتے تو دنیا اپنوں کو پیار کرتی، لیکن چونکہ تم دنیا کے نہیں بلکہ میں نے تمہیں دنیا میں سے چن لیا ہے، اس واسطے دنیا تم سے کینہ رکھتی ہے۔ وہ بات جو میں نے تم سے کہی تھی یاد رکھو کہ غلام اپنے مالک سے بڑا نہیں ہوتا۔ جب انہوں نے مجھے ستایا تو وہ تمہیں بھی ستائیں گے۔ اگر انہوں نے میرے کلام کو مانا ہے تو وہ تمہارا بھی مانیں گے۔ لیکن لوگ یہ سب کچھ میرے نام کے سبب سے تم سے کریں گے، کیونکہ جس نے مجھے بیچا ہے وہ اسے نہیں جانتے۔ اگر میں نہ آتا اور ان سے کلام نہ کرتا تو وہ گناہ گار نہ ٹھہرتے، لیکن اب ان کے پاس ان کے گناہ کا کچھ عذر نہیں۔ جو مجھ سے کینہ رکھتا ہے وہ میرے باپ سے بھی کینہ رکھتا ہے۔ اگر میں ان کے درمیان وہ کام نہ کرتا جو کسی اور نے کبھی نہیں کیے تو وہ گناہ گار نہ ٹھہرتے۔
مگر اب تو انہوں نے دیکھا ہے اور پھر بھی مجھ سے اور میرے باپ دونوں سے کینہ رکھا ہے، لیکن یہ اس لیے ہوا ہے تاکہ وہ کلام پورا ہو جو ان کی شریعت میں لکھا ہے کہ انہوں نے مجھ سے بے سبب کینہ رکھا ہے۔ مگر جب وہ وکیل آئے جسے میں تمہارے لیے باپ کی طرف سے بھیجوں گا، یعنی روح الحق جو باپ سے منسبک ہے، تو وہ میری گواہی دے گا، اور تم بھی گواہی دو گے کیونکہ تم شروع سے میرے ساتھ ہو۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، خدا کا شکر ہو۔ God bless you. Bible is life.